سوشل میڈیا کی اہمیت سے جو شخص انکار کرے وہ بے وقوف ہے آج کے دور میں۔ لیکن سوشل میڈیا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ورچوئل، یعنی اصلی زندگی نہیں، متبادل زندگی۔ تو اس کے لیے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کرائے کے قاتل لیتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے، یو ہائر کی ویریئرس۔ اب جیسے میں ہوں، جو شخص تھوڑا سا بھی جس کو جرنلزم کا پتہ ہے، سیاست کا پتہ ہے، سیاسی مبصرین کا پتہ ہے، وہ مجھے پاکستان مسلم لیگ کے نون کے آفیشیل اکاؤنٹ سے میری ذات کو نشانہ بنانے سے پہلے اس کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ یار ہم اس شخص پہ اٹیک کر رہے ہیں جو 4 سال تک جو پہلا اینکر تھا، جس کو ہمارے سب سے بڑے شریک یعنی عمران خان صاحب نے پل آؤٹ کیا۔ لیکن بھائی تو وہ جو پریزنس آپ کو نظر آ رہی ہے نا، وہ گالیاں والیاں دینے والی ہے، لیکن کیا یہ آپ کو ووٹ دلواتی ہے یا تحریک بناتی ہے؟ مثلا تحریک انصاف، کھل کے بات کرو، چھائی ہوئی ہے نا 2011 سے سوشل میڈیا۔ یہی تو ان کی اسٹرینتھ ہے، یہی تو ان کی ناکامی ہے۔ اسٹرینتھ بھی تو تھی سر ایک ٹائم پہ۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر ہی حاوی رہو نا، تو ابھی قائد ان کا کہاں ہے؟ وہ تو بالکل غائب ہوا کہاں ہے؟ لیکن پھر بھی ایگزسٹ کرتا ہے سوشل میڈیا کہاں ہے؟ جیل میں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، تو پھر تو سیاست جیل جانے کے لیے ہوتی ہے کہ جا پتر آوی نہ کو آوی نہ جاوی۔ لیکن سر جیل میں ہے، سوشل میڈیا پر تو ابھی بھی اتنی پاپولیرٹی ہے ان کی۔ یار سوشل میڈیا پہ ووٹنگ تو نہیں ہوتی نا اس وقت، اقتدار کس کے پاس؟ وہ تو انٹرم گورنمنٹ ہماری کیئر ٹیکر جو چل رہی ہے، ان کے پاس ہے۔ کیا ہو گیا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ چیئر ٹیکرز ہیں۔ اچھا کیئر ٹیکر میں نے غلط کہہ دیا، چیئر ٹیکر۔ یہ ایسے دکھاوے کے چہرے ہیں، اسی لیے ان کے پاس اتنا فارغ وقت ہے۔ وہ تو ہی از انجوائنگ لائف۔ اب تو گاڑی بھی اچھی ان کی نہیں ہو گئی، اچھا بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں۔ ابھی کل ہی ان کی ہمارے بہت بڑے انڈسٹریلسٹ سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے کچھ انہوں نے معلوم کیا ہوگا بھی کیا کریں ملک کی معیشت کے لیے، اپنی معیشت کے لیے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے صنعتکار سے ملاقات ہوئی تو مجھے اکثر خبروں کا پتہ چلتا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یس سوشل میڈیا پہ پریزنس ہے، لیکن دیکھو یہی بات ایک چیز ہوتی ہے جماعتوں کا آرگینکلی گرو کرنا۔ سیاست کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کی جماعت گراس روٹ سے آرگینکلی جینوینلی گرو کرے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ جی میاں صاحب آ رہے ہیں تو ان کے آنے کے لیے ماحول بنانے کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ لاہور میں جلسے کیے جائیں گے۔ ایک جلسہ ہوا شاہدرہ میں، جو جلسہ ہوا وہ شخص ہرگز پاکستان مسلم لیگ نون کا خیر خواہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ شاہدرہ کی وہ گیدرنگ جس سے مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا وہ قابل رشک تھی، تو وہ مسلم لیگ نون کا دشمن ہے، دوست نہیں۔ شاہدرہ میں تو میں کہتا ہوں کہ سلمان رفیق جو ہے دیگر حالات میں اگر وہ صرف کھڑا ہو جائے بغیر کسی تیاری کے تو اس سے زیادہ لوگ آ جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو بی بی، میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ 16 مہینے کی حکومت میں جو مہنگائی آئی ہے، یہاں کا عام آدمی نہیں یہ سمجھتا کہ یہ IMF کے ساتھ 2019 میں ہوئے معاہدے کی وجہ سے ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ میں آئے اور برکت چلی گئی۔ اس بات کو PMLN سمجھ نہیں رہی ہے۔ اس کے لیے یہ کہنے چاہیے کہ ان کا رویہ لوگوں سے معذرت خواہانہ ہونا چاہیے، سینہ پھلا کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہم نے ملک کو دیوالیہ سے بچا لیا، اپنی سیاست تباہ کر دو۔ یار سیاست تباہ کر دو، گھر بیٹھو، ہم آپ کو دعائیں دیں گے۔ کبھی آپ تو خود کہہ رہے ہو کہ آپ نے ملک کو دیوالیہ سے بچا لیا، سیاست اپنی تباہ کر لی، تو یار آپ کسی اور کو سیاست کرنے دو۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، آپ تو خود کہہ رہے ہو نا، خون کی امب کھان لی جلسے کرتے ہوئے ہو۔ اب جیسے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا، تو گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اب یہ نواز شریف صاحب کو زحمت دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ بخدا میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں دیانتداری سے کہ نواز شریف صاحب کو 2017 میں جس طرح ہمارے یہاں کے ثاقب نثار صاحب نے دیگر قوتوں کے ساتھ مل کر جس طرح ذلیل و رسوا تاحیات نااہلی اور پیناما پھر ان کی اہلیہ شریک حیات ان کے ساتھ جس طرح ان کی بیماری کا مذاق اڑایا گیا، اور اس کے باوجود یہ بیچارے اپنی دختر کا ہاتھ پکڑے لاہور اترے۔ وہ جن تکالیف سے گزرے ہیں وہ ساری تو ہوا ہو گئی۔ لوگوں کو اب نواز شریف ہیرو نہیں ولن کے طور پر نظر آتے ہیں کہ وائی یو لیٹ یور ینگر بردر بی اے پارٹی
کیوں آپ کی بات کو کیسے شہباز صاحب ٹال سکتے تھے؟ آپ کہتے کہ نہیں بھائی ہم نے نہیں چلانا، جنہوں نے یہ گن ڈالا ہے وہ سنبھالیں، ہم کیوں سنبھالیں؟ اچھا اب پھر کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، مثلا ایک زمانے میں ڈالر کی قیمت، ارے بھائی اسحاق ڈار تو پھاڑ لینا جی، ڈالر کی قیمت نہیں بدل دینا، وہ روئن ہو گئی۔ آج کا ڈالر کیوں کم ہے ڈار صاحب کے بغیر؟ اور پھر آپ یہ لوگوں کو بتائیں، خلق خدا کو اگر آپ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے تو ڈار صاحب دوبارہ وزیر خزانہ ہوں گے، میری ڈار صاحب سے کوئی ہمارا، میں ذاتی طور پر ان کا بہت ہمارا باہمی عزت و احترام کا رشتہ ہے، لیکن ووٹر کو اگر آپ یہ بتا رہے ہو، عام سڑک والے بندے کو، کہ یار یہ آپ ہمیں ووٹ دیں، شیر پہ ٹھپا لگائیں تو ڈار صاحب دوبارہ وزیر خزانہ ہوں گے، ڈو یو تھنک دے وانٹ ہم بیک ایز؟ آف کورس ناٹ، پلیز۔ تو دیز آر، یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت کروئل ہوتی ہیں، ظالمانہ چیز ہوتی ہیں، اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں، جو صرف ایک یا دو جلسوں سے ختم نہیں ہو سکتی۔ نہ ایک دو جلسوں سے ختم ہوں گی، اس میں اب آل اٹ ڈپینڈس کہ کیسے میاں صاحب کیا آ کے وہ اپنا بیانیہ، سو کالڈ ایک جو لفظ ہے اگرچہ میں آئی ہیٹ دس بیانیہ، ویسے یہ ہے کہ بہت آج کل رش لگا ہوا ہے، بڑے بڑے ہمارے صحافی جو ہیں وہ بیچارے بہت تگ و دو ہو رہی ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ جہاز میں آیا جائے، وہاں تو بھائی کو واقف ہی نہیں تھا، تو ہم بھی کچھ کسی کو کہہ رہے تھے، لیکن ایک ایلیوژن کا ورڈ بنایا جا رہا ہے، بہت ایلیوژنری دنیا، خیالوں اور خوابوں کی دنیا ہے، جس سے لوگ اور چڑھ رہے ہیں کہ یار انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہمارے ساتھ 16 مہینوں میں کیا ہوا۔ لیکن یہ سب کہنے کے بعد مجھے بہرحال دیکھیں ایک یعنی کہ تجربہ ہوتا ہے، اس وقت پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں نواز شریف صاحب سب سے زیادہ زیرک چلے نہ بھی ہوں تو ہم کم از کم ان کا بدترین دشمن بھی یہ بات تو مانے گا نا، وہ سب سے زیادہ تجربہ کار سیاستدان، ایکسپیرینسڈ، بھائی 1980 سے اقتدار میں ہے نا، بھائی پہلے وہ جو جنرل جیلانی کی کیبنٹ میں آئے خزانہ دیکھ رہے تھے پنجاب میں، پھر 85 میں الیکٹڈ چیف منسٹر رہے 1990 تک، 5 سال تک، پھر ادھر آئے، پھر ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، پھر آئے، اس دوران کیا کچھ نہیں ہوا، تو انہوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، تو ون کین ہوپ کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ، اب جیسے بائیڈن ہے وہ عمر کے اس حصے میں ان کا وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ کہ جی یہ تو بالکل لاسٹ ہے، بٹ بائیڈن نے اپنے ہاں انفلیشن کو کم کیا ہے، اس وقت بہت بڑی بات ہے، اس نے ان امپلائمنٹ کو ختم کیا ہے محض اپنے تجربے کی بنیاد پر۔ آپ اس کے مقابلے میں آپ دیکھو ٹرمپ جو ہے وہاں کا سوشل میڈیا پہ کتنا مقبول ہے، اور اس کے ماننے والے چاہنے والے کتنے دیوانے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات ماننا ہوگی کہ بائیڈن نے امریکی معیشت کو، امریکی سیاست کو تھوڑا سا استحکام دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیکاز آف ہز ایکسپیرینس شاید میاں صاحب جو ہے اگر انہیں فری ہینڈ دیا جائے اور اگر وہ کسی نہ کسی طرح چوتھی بار اس ملک کے وزیر اعظم ہو گئے تو شاید ہی کین نیویگیٹ پاکستان ٹو اس میں سے، اس گرداب میں سے نکالنے کی راہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جیسے وہی کنکلوڈنگ ریمارکس میں نے بس یہ بات آپ سے اینڈ میں پوچھنی تھی کہ وہی سوال تھا میرا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر ریوائول کی طرف آ سکتی ہے پارٹی اس طرف یا نہیں؟ پارٹی کے لیے تو بہت زیادہ ابھی ورک کرنا پڑے گا، نواز شریف I must say has to chop so many heads. مطلب he cannot be the only savior، پوری پارٹی کو بھی ساتھ ان کے ساتھ ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ He can at least do the necessary purging، کیونکہ جو کاٹ کباڑ نکالنا ہے نکالو یار، آگے بڑھو۔ تو وہ تو پھر اب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، تو انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں چیزیں، اس کا مطلب ہے ڈپینڈ کرتا ہے، یہ تو ابھی بہت لمبا سفر ہے، ابھی آنے تو دو پھر دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم چلیں اپنا سفر یہاں روک لیتے ہیں، پھر اگلے ہفتے سے دوبارہ شروع کر لیں گے۔ اللہ